जब ज्यादा इसरार फरमाया ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, सिद्दीक़ अकबर रोने लगे और फरमाया बेटी मुझ पर कफन डालने से बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो अपने सर पे चादर डाल के पर्दा कर लेगी। इस पर भी अगर बस न हुई फिर दूसरा रुख इख्तियार किया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और हजरत आयशा को फरमाया मेरे करीब आ जा। बेटी थी और करीब बुला करके और यूं हाथ पकड़ के फरमाया बेटी नबी के घर में 18 बरस रही हो, इमामुल अंबिया के घर में रही हो, तेरी गोद में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ हुई, तेरे घर में वफात हुई, तेरे घर में कब्र बनी, कसम खा के बता कैसे कपड़ों में वफात हुई और क्या कफन दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ारी साहब का बहुत ही प्यारा और शानदार बयान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बयान को मुकम्मल सुनेगा, आखिर तक चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आ गई, सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, सारी रोने लगी हमारी माए और रो के कहने लगी सिद्दीक़ अकबर से हज़रत आयशा के अब्बा जिन कपड़ों में शहनशाह कायनात की वफात हुई, जिन कपड़ों में दो जहान के सरदार की वफात हुई, साल हुआ इंतकाल फरमाया, 14 पेवंद लगे हुए थे। बात यूं चल निकली कि आज औरतों के मर्दों के दिमाग इधर चलते हैं, अच्छे भले लिखे पढ़े लोग। मैंने फलां जगह की चादर की नजर मान रखी है, मैं चादर चढ़ा के आऊंगी, नहीं चादर चढ़ाऊंगी तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अंदाजा लगा वो अगर जन्नती है, वो जन्नत में मजे कर रहा है तो चादर यहां लटक रही है। अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने सबब बनाया ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भांजी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई लड़के के बजाय लड़की। ये वाकया जिक्र करना मकसूद नहीं, वो तो मुस्तकिल केसट है। मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा होकर जवान हुई, सियाणी हो गई, मां नजर को भूली नहीं, न्याज को भूली नहीं, चाहे लड़की पैदा हुई उसे भी बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिम्मे कफालत लगा दी, खालू थे, मासड़ थे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दिन क्या देखा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने बेमौसमे फल पड़े हुए हैं, बागों में, मंडियों में, बाजारों में। उस वक्त उस फल का मौसम नहीं लेकिन आगे रखे हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये कहां से ले आई? ये फल बाजार में नहीं, ये फल मंडी में नहीं, बागों में नहीं, बहारों में नहीं, इन फलों की मौसम नहीं, ये तू कहां से ले आई? क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, जवाब दिया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। और मेरे खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम और मेरे मासड़ ज़करिया अलैहिस्सलाम जब वो दीने पे आए, जब वो बेनियाजी फरमाए, जब वो किसी पे करीमी फरमाए, मौसम का फसल का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो किसी की झोली भरने पे आए, जब वो किसी का दामन भरने पे आए और जब वो किसी को देने पे आता है, मौसम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जब वो किसी को देने पे आता है बगैर हिसाब के देता है, बगैर मौसम के देता है, बगैर फसल के देता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जुबान से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, हाय हाय हमें तो मांगना भी नहीं आता, मांगने का भी सलीका नहीं, बंदों से मांगने का सलीका तो है, अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं। अल्लाह। नमाज के बाद जब दुआ मांगते हैं कई लोग यूं पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं, कितनी जमात है, कितने लोग हैं, कोई पंखों की तरफ देख रहा है, ये तो उसकी करीमी है, वरना मुंह पे थप्पड़ लगे आंख बाहर निकल जाए और मांगता हकमुल हाकिमीन से और देख रहा है पंखे।
किसी अफसर से इस तरह करके देख, अगर धक्के दे के बाहर ना निकलवा दे। बदतमीज, किधर देख रहे हो? हज़रत मजज़ूब अलैहि रहमत ने बड़ी अजीब बात कही इस ऐसे मौके के लिए। फरमाया कदम सूए मरकद नजर सूए दुनिया, कदम सूए मरकद नजर सूए दुनिया, किधर जा रहे हो किधर देखते हो? पैर कब्र की तरफ बढ़ रहा है, निगाह दुनिया पे लगी हुई है, ललचाई हुई। किधर जा रहे हैं और किधर को देख रहे हैं? ठोकरें नहीं लगेंगी तो और होगा क्या? दिल जमा कर मांगने का तरीका नहीं, तबीयत जमा करके मांगने का तरीका नहीं, सीखा ही नहीं मांगना, मिजाज ही नहीं। बंदे से अगर 10 रुपए मांगने हो कितनी जुबान मारता है, बस जी अपना तो लेना देना किसी से है नहीं, अपना पक्का यकीन है जब भी हम आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह खाली जाएंगे नहीं। पहले कभी खाली नहीं गए, आज खाली कैसे जाएंगे? कितनी गप्पे मारता है, कितनी बकवास करता है। चंदे मांगने मौलवी दुकानों पे आते हैं ना, पता नहीं कितनी जुबानें मारनी पड़ती। हो रहा कि नहीं? हालांकि अल्लाह पाक जल्ल शानू फरमाते हैं, मुअल्लिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कदर साहबी रास्ते में डाकू ने पकड़ लिया, तलवार निकाल के सहाबी को, तुझे कत्ल कर दूंगा, ये माल घोड़ा तो मेरा वैसे ही बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु गनी जलीलुल कदर सहाबी ने जिसको निगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग रखा था, कहने लगा मेरा आखिरी वक्त है, तेरे कौल के मुताबिक मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे। डाकू ने ताना दिया, जब बदमाशी पे आदमी आ जाता है ना फिर खुदा याद नहीं रहता। ताना दिया और कहने लगा देख ये कितनी खोपड़ियां पड़ी हैं, इन सब ने नमाजें पढ़ी थी, इनकी नमाजों ने मेरी तलवार से इसको ना बचाया, इनको नमाजें मेरी तलवार से ना बचा सकी। उन्होंने कहा चलो इनको नहीं बचाया, प्रोग्राम तो मेरा भी बचने का नहीं, मैं तो अल्लाह से आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए तुझसे मोहलत मांगता हूं। सहाबी ने नमाज की नीयत बांधी, सर सजदे में रख दिया, जंगल बियाबान है, कोई नहीं वहां, या डाकू है या ये बेचारा गिरफ्तार किया हुआ सहाबी है। सहाबी ने सर सजदे में रख करके रो दिया, मई युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। मेरे परवरदिगार, मेरे बेनियाज, मेरा दुनिया में कोई नहीं, तुझसे ही फरियाद है, तुझसे ही मेरी दुआ है, तुझी मेरे हाल को जानता है, किसी को क्या पता है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कौन जाने तेरे सिवा कि मुझ पर क्या बन रही है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौलुल बदी में लिखते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, अभी सर सजदे से नहीं उठा, धड़ाम की आवाज आई, उसने यूं सर उठाया, देखता क्या है, एक घोड़ा सवार नौजवान उस डाकू को कत्ल करके वापस दौड़ रहा है। धड़ाम से गिरा वो डाकू, जमीन पे सर उड़ा दिया। सहाबी कहता है मैं दौड़ा और घोड़े वाले को कहा, अल्लाह वाले बता के तो जा, तू कहां से आया, तू कौन है, तू किस लिए आया, तुझे मेरी परेशानी का कैसे पता चला। कहने लगा जब तूने मजबूर किया तो मुझे बताना पड़ा, मैं अरश के करीब फरिश्ता हूँ, वहां रहता हूँ। जब तूने पहली दफा रो के ये आयत पढ़ी, आसमान हिलने लगा, जब दूसरी मर्तबा आयत पढ़ी अरश हिलने लगा, जब तीसरी मर्तबा पढ़ी अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए तेरे पास पहुंचा दिया था। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कि वो बेमौसमे फल देता है, बेफसल के फल देता है, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बेनियाज के सामने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी।
कुरान कहता हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। वहीं खड़े खड़े अल्लाह से दुआ मांग ली, या अल्लाह उम्र मेरी 120 साल हो गई, बीवी की 96 साल उम्र हो गई, सर हिलने लग गया, सफेद बाल आ गए, हड्डियों में रोग नहीं रहा, मिख नहीं रही, जवानी नहीं रही, औरत मर्द वाले मामले के काबिल नहीं रहा, पर मैं नबी हूँ, मैं तुझसे मांगता हूँ जब तू मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, मुझे भी एक बेमौसम फर्जंद अता फरमा। मेरी भी उम्र गुजर गई, मौसम गुजर गई, जवानी गुजर गई, शबाब गुजर गया। और कुरान करीम ने ऐलान किया, फरमाया काफ हा या आईन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। कुरान मुकद्दस में जिक्र करो मेरे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बंदे का। अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या जिक्र करें, इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया। जब ज़करिया मेरे नबी ने अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह कहता मुझे पुकारा, अपना दुख मेरे सामने रखा, अपनी आजिज़ी तस्लीम की। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, हड्डियां मेरी खत्म हो गई, सर मेरा हिलने लग गया। अल्लाहु अकबर। पर तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं होती, तेरी बेनियाजी तो कभी कमजोर नहीं पड़ती। तू तो इतना बड़ा खालिक और मालिक है, तू तो इतना बड़ा परवरदिगार है। जब भी कोई काम करने पे आए फरमाया इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब किसी काम के लिए चाहता है हो जा, वो हो जाया करता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। इंजीनियरों का वो मोहताज नहीं, लेबर का वो मोहताज नहीं, बिलों का वो मोहताज नहीं, सारी मोहताजी बंदे के लिए है। अल्लाह समद, अल्लाह कभी भी किसी हाल में भी किसी का मोहताज नहीं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, झोली फैला दी। अंदाज देखो किस तरह दुआ मांगी है, बेमौसम फल अगर मरियम को दे सकते हैं हमें भी दे। कुदरत तो तेरी है, अला कुल्ली शैइन तू कदीर का मालिक है, बेनियाज है तेरी जात, अता फरमा। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे बच्चा अता फरमा, मेरी गोद हरी कर दे, मेरी झोली हरी कर दे, मेरी झोली भर दे, मेरा दामन भर दे। मुझे भी अब्बा कहने वाला कोई हो, मैं भी बेटा कहकर किसी को बुलाऊं। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारी कोठी बंगला है जो तुम बारिश मांग रहे हो? कोई जायदाद है? मुरब्बों जागीरों का मालिक बनाना है? फरमाया नहीं नहीं, यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। मुझे जो अंबिया किराम से इल्म मिला है, मैं वो इल्म किसी को दे के जाना चाहता हूं, और गैर लोग लेते नहीं। मैं अपनी औलाद को देना चाहता हूं, मेरा बेटा हो, मैं उसे पालूं संभालूं और वो कदर करे इस इल्म की जो नबी का इल्म, नबूवत का इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अंदाजा लगाओ, अकल नहीं मानती, दिमाग नहीं मानता, साइंस नहीं मानता, टेक्नोलॉजी नहीं मानती, हिकमत नहीं मानती, तबीब नहीं मानते। 120 साल उम्र, 96 साल उम्र बीवी की, दोनों बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। कुरान कहता गर्दन हिलती थी, हाथ पैर हिलते थे ज़करिया अलैहिस्सलाम के। आवाज आई या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो फिर मेरे नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब आपने मांग लिया हमने दे दिया, हमने दे दिया। अब आदमी की आदत है ना, कोई किसी चीज का आसरा लग जाए फिर जल्दबाजी दिखाता है। 120 साल तक तो कुछ भी नहीं था, घर में ही कुछ नहीं, अल्लाहु अकबर। न लड़की न लड़का, फिर जब लड़का लड़की नहीं तो पोते दोते कहां से आए, कुछ भी नहीं।
जब अल्लाह पाक ने मुबारकबाद दी कि हम तुझे एक लड़का देंगे, अच्छा अब लड़का होगा इस उम्र में। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि मैंने दुआ मांगी अल्लाह से, झोली फैलाई थी, मुझे नबी की झोली उस मालिक ने भर दी, मेरा दामन भर दिया, लड़का मिलेगा। औरत साथ कुरान कहता है फज़ाहिकत, मुंह पे यूं हाथ रख के हंस के कहने लगी अब टाइम आया औलाद का, न तू किसी काबिल न मैं किसी काबिल, दांत नहीं आंत नहीं, सारा बदन खत्म हो गया। अब आवाज आई ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, अभी तो मेरी खुदाई का पता चलेगा, मैं यूं ही तो बेनियाज हूं। फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बता दो लड़की की खुशखबरी हमने आपको दे दी, और लो एक और बात बता दे, नाम भी हमने रख दिया, यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। यहया अलैहिस्सलाम होगा, नबी होगा, पैगंबर होगा, हमने उसका नाम भी रख दिया तेरे बेटे का, और इस नाम का आदमी आज तक दुनिया में आया ही नहीं। लड़का दे दिया, नाम भी रख दिया। अब औरत की तबीयत में जल्दबाजी है, मर्द भी जल्दबाजी करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह मियाँ से बार बार पूछते हैं, मेरे अल्लाह वो कब वक्त आएगा, वो कौन सा सन होगा, वो कौन सा साल होगा, वो कौन सा महीना होगा, कब वो वक्त आएगा जो हमें बेटा मिलेगा और वो लड़का हमें मिलेगा। जब ज्यादा इल्तिजा की, ज्यादा आरज़ू की, ज्यादा हसरत की, आवाज आई सलासलयालिन सविया, निशानी हम तुझे बता देते हैं, जब उस लड़के की पैदाइश का वक्त आएगा 3 दिन के लिए तेरी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे। या अल्लाह मैं गूंगा हो जाऊंगा? उन्होंने कहा हाँ, 3 दिन तक कलाम नहीं कर सकोगे। क्यों? लड़का घर में पैदा हो, दुनिया खुश रहना चाहती है, दुनिया मिरासी नचाती है, दुनिया पता नहीं कंजरियां नचाती है, मैं और कलाम से भी गूंगा हो जाऊंगा। फरमाया जब चुपके चुपके तूने मांगा तो मैं भी चुपके चुपके दूंगा, 3 दिन तक तुझे भी ऐलान करने जोगा नहीं छोड़ूंगा कि आओ लड़का हुआ है। आजकल के मामलात तो बड़े निराले हैं। उकाड़े जिले के इलाके में एक आदमी को आम मौलवी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 30-40 बरस हर बुजुर्ग हर मौलवी से दुआएं मंगवाई, अल्लाह लड़का दे, बच्चा बच्ची है ही नहीं, अल्लाह औलाद दे, जमीन भी है, घर भी है, बेरौनकी है, दिल उदास रहता है। अल्लाह ताला ने बुजुर्गों की, अल्लाह वालों की, उसकी बीवी की, वो तो सबकी सुनता है, सुनी। अल्लाह ने जब लड़का दिया फिर अताउल्लाह मलंग को बुलाया, 50,000 रुपया खर्च करके। क्या हंसते हो? जब कोई नियामत मिल जाती है हर कोई खरमस्ती करता है, छिन जाती है तो रोते हैं, नियामत मिलती है तो अल्लाह को याद कोई नहीं करता। चक्कर लगाओ दुनिया में, कितनी लड़कों के बारे में औरतें बताएंगी, फलाने से तावीज लिया था जब ये लड़का पैदा हुआ है, फलाने से फुल लिया था जब ये लड़का हुआ, नाम भी रख देंगे पीरा दित्ता फलाने दित्ता, मर जाए अल्लाह ने मार दिया। देना लोगों के इख्तियार, लेना अल्लाह के इख्तियार। जितने घाटे के सौदे वो सारे अल्लाह मियाँ के हवाले। फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। इलाही बीवी मेरी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता, अब औलाद होगी। फरमाया इसी वक्त झोली भरो तभी तो मेरी बेनियाजी का पता चलेगा। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह पाक ने झोली भर दी और दुआ का तरीका देखा। ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह मेरे दिल की अंगड़ाइयों को तेरे सिवा कौन जाने। मेरी आरज़ू, पुत्र वाली आरज़ू, बेटे वाली हसरत, मेरे अरमान, मेरी तमन्ना, जो दिल हर वक्त रोता है, उदास रहता है, तेरे सिवा कौन जानता है मेरी लगी को कि मुझे क्या लगन लगी हुई है।
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. میں تجھے دوں گا، تیری جھولی بھروں گا، ہر چیز کا میں جو مالک ہوا. اور آگے چل کر کے فرمایا کہ بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا جو تاج نبوت توڑ کر آئے گا، نبی بن کر آئے گا. یا خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. ہر نبی کو نہیں، چند مشہور رسولوں کو اللہ پاک نے کتابیں دی، نئی شریعت دی، احکامات دیے، اور خداوند کریم نے ان کو اتنا نوازا کہ قرآن مجید جب تک ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو نہ پڑھو قرآن مکمل نہیں ہوتا. اب تو لوگوں کے یقین اتنے ڈھل گئے، اگر کوئی قرضے کے لیے، دکان کی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنے آ جائے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے کہ تو قرآن کی فلاں سورت پڑھا کر، تو دل نہیں مانتا اس کا. اور اگر کوئی اٹک پٹک ویسا بتا دیا جائے پھر بڑا جلدی یقین کرتا ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ایک دن وہ آدھے سر کا دم کیا کرتا تھا، آدھے سر کا درد. مدت ہو گئے، میں نے اس سے قریب ہو کر کے پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی آیت پڑھتا ہوگا. میں نے کہا بڑے میاں آدھے سر کا درد دم کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیا پڑھا کرتے ہو، درود شریف یا کلمہ یا قرآن؟ وہ کہنے لگا نہ صحیح کلمہ درود کتوں ہے. میں کہا اور کہ میں تو یہ آخدا کل چڑی کالا پھل کھائے. اندازہ لگا دم دیکھو. ایسی بکواس بتاؤ نا، بڑا جلدی یقین آتا ہے. قرآن پہ ایمان نہیں، خدا پہ ایمان نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگوں کا یقین. زکریا علیہ السلام کی جس نے جھولی بھری وہ تیری بھی بھرے گا، وہ میری بھی بھرے گا. اور دیکھ لو جتنے غریب لوگ ہیں نا، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے. دائی کو بلانے جاؤ، دائی کہتی ہے تمہارے گھر جانا ہے. میں نے کہا ہاں. تمہارے گھر ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ سوچتی ہے پچھلے مہینے تو گئی تھی میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا. ہر روز جب بلانے جاتے ہیں بیچاری کو کیا کرے. لائن لگی ہوئی ہے، ٹوپی نہیں بچوں کی، جوتی نہیں، کپڑے نہیں، انتظام نہیں، مکان چھوٹا. اور جن کی 4 شادیاں، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، ٹیوب ویل، کاریں، وہ بیچاری یوں کبھی کوڈی ہیں. دعا کرو سیں کیا ہے، گھر دا چاندنا کوئی نہیں، 4 شادیاں، بچہ کوئی نہیں. اور دینے پہ آئے جھولی بھر دے، لائن لگا دے، نہ دینے پہ آئے تو بڑوں کو نہ. اللہ. یہ تو میں نے واز کیا اور آپ لوگوں کو بات سمجھائی، موضوع کے مطابق ہے. ایک آخری بات اور سن لو. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، خدا کی ساری خدائی کی سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، چاند آسمان کے سردار، زمین والوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، عرش والوں کے سردار، سب کے سردار. پر کبھی تم نے سوچا ہے 4 بیٹے اللہ نے دیے، چاروں ہی اپنے پروردگار نے حضور کی حیات میں اٹھا لیے. 4 بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے اسی وقت تھوڑے دنوں کے بعد لے لیے. محبوب اتنا کہ قرآن جیسی دولت، سرداری اتنی کہ پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کی ذات سے کم باقی ساری مخلوق سے زیادہ شان ہے. اور حال یہ ہے کہ جھولی میں حضرت ابراہیم کو لیے بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یوں سامنے فوت ہو رہا ہے بچہ، اور کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اپنے بچے کو دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے، میری آنکھ بھی رو رہی ہے. عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو. اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے. اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے. یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی. دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا. ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی. ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا. لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی. پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی
کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے، ہندو جو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو جو بوڑھا ہوگا مت مریض چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، اللہ اکبر۔ کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلی رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلی ملا، تصدیق ہو گئی۔ سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یا کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو، گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تاجر لگا دیکھا لکھا ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے ہیں۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت تھوک کے بھاؤ آئے گی۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارثی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔
پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا. پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھونٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی. اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے. آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے. ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میرے محبوب کالے کملے والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں ساری جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی. تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ دیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں. جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی. نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے. حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا. یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے. فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے. اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے. اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے. اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے.
ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا، وہ ہے ایمان۔ فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا، اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی، دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا، بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گئے۔ اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا۔ سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا، اے میرے پروردگار فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، چار اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں، تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے؟ نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا۔ آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والا، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگ رہے ہیں، آواز آئی جا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے۔ قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا۔ ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے. اس نے جادوگر بلا رکھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا. بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں, علمی مقابلے ہوتے ہیں. فرعون کے زمانے میں جادوگروں کی بہت بڑی جماعت تھی, مقابلے ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے. قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے, یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی, میں تو تیرا نام لے کر آیا, تیرا بھیجا ہوا آیا, تیرا حکم لے کر آیا, تیرا پیغام لے کر آیا. فرمایا قال بل القوا, میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا, یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی, کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے, زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی, اپنا عصا, اپنی سوٹی پھینک دی. قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا, تماشا دیکھنے آیا. فرعون بھی آیا, وزراء بھی آئے, سفراء بھی آئے, قارون بھی آیا ہوا ہے, حامان بھی آیا ہوا ہے, سارا جہان آیا ہوا ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا, ناگ بن گیا بہت بڑا. اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا, وہ ساروں کو کھا گیا. یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا, قصہ بنا ہوا نہیں. ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے, تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا. جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا. آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف, پکڑ اسے, اس اژدہا کو پکڑ لے. اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے, انسان تھے, اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے, قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے, کبھی رگڑ نہ دے. آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا. قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا, میں پھر لکڑی بنا دوں گا. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا, آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی, پھر سوٹی بن گئی, پھر عصا بن گیا. اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے. ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے. ایک تو یہ بات ہوئی, یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا. میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم, اور وہ سارے ہار گئے. ایک تو یہ بات, فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں, دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں, یہ قرآن کو جانتے ہیں, نبی کے فرمان کو جانتے ہیں, اللہ کے احکام کو جانتے ہیں, جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے, وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے, فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی, تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا, اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اللہ کا پیغمبر ہے. پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے, جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے, ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں, ہاکی کا کھیل ہوتا ہے, دوسرے کھیل ہوتے ہیں, جس کام کو جو جانتا ہوگا. اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا. میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ,
جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی سے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی، وزراء سفراء آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا۔ رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے صلاح کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار تو انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت رب موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے ہو اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہاں کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل۔ دوستو قاری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان تھا، شاندار بیان تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔